مومن کرام، ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین غلام فاطمہ، انور حسین، عنایت حسین، مشتاق حسین، فضا بی بی، سردار بی بی، جعفر حسین اور نجم آرا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس خاندان کے مرحومین ہیں، سب کے بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين۔ أعني العبد المؤيد، الرسول المسدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، صلوات صل على مومن کرام۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن مومنین نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا، پروردگارہ اس ذکر کے صدقے ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار اللہ ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرما۔ پروردگار اللہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔
دنیا میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے، حسین کا غم منانے والے موجود ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار اللہ علی کے چاہنے والوں کو کفار پر نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ کریم اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ جتنے ہاتھ بلند ہیں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ رحم اللہ اس ذکر کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اگر حضرات زحمت نہ ہو آگے آگے تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ گھر سے چل کے آگئے ذرا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات میں۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس کریم اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ ہم آج یہاں جمع ہو کر اپنے مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ کر سکیں۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی جن کا ذاکر وہ خود ہے۔ ہم کسی ایسے کا ذکر نہیں کرتے جن کے فضائل ڈھونڈنے کے لیے چوری کرنی پڑے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے فضائل قرآن سناتا ہے، جن کے فضائل خود رحمان سناتا ہے، جن کے فضائل سید السلطان سناتا ہے۔ ہم ایسوں کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جن کے فضائل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے فضائل چوری کرنا پڑے۔ اور آج بھی دیکھیے 1400 سال پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور آج بھی جاری ہے کہ آج اگر چاہنے والے کوئی منقبت کوئی نوحہ پڑھتے ہیں تو اس کو فوری چورا کے اپنے کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک نوحہ خان نے نوحہ پڑھا کہ علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، تو فلاں نے کہہ دیا فلاں کرار آتا ہے۔ ہم نے انہیں آتے ہوئے تو نہیں دیکھا، جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ ہم نے کسی کو آتے ہوئے تو نہیں دیکھا، نبی بلاتے تھے اور وہ جاتے تھے۔ اس لیے شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس حسین کا ذاکر خود اللہ کی ذات ہے۔ جس حسین کو سنانا ہو تو یا ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نبی کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اور آج اسی مجلس حسین میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ 2 دن جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد کیا جائے۔ جیسے آج آپ تشریف لائیں انشاءاللہ کل بھی اسی طرح سے آئیے اور انشاءاللہ اسی ذکر میں شامل ہوئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اور یقین مانیے کہ ان مجالس کا آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ جب روز محشر سجا ہوگا۔ اس وقت ہر انسان حسرت کرے گا اے کاش ایک اور مجلس حسین میں چلا گیا ہوتا، کہ زندگی کے لمحات میں نے اپنے کاموں میں گزار دیے، اے کاش وہ لمحے میں نے ذکر حسین میں گزارے ہوتے۔ اس فرش عزا کا انسان کو اندازہ تب ہوگا کیونکہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں سامعین میں خود معصومین آ کے بیٹھتے ہیں، جس کو اللہ نے شیخ جعفر شوستری نے خصائص الحسینیہ میں اس مجلس امام حسین کے کچھ نام ذکر کیے کہ مجلس امام حسین یعنی کیا۔ فرماتے ہیں مجلس حسین یعنی انہو مصلی اللہ، مجلس حسین وہ مقام ہے جہاں خود پروردگار عالم درود بھیجتا ہے، یعنی جہاں اللہ درود پڑھتا ہے یہ وہ مقام ہے۔
اور پھر فرمایا انہ مشہد الملائکۃ المقربین، یہ فرش ازا وہ مقام ہے جس کو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، یعنی جہاں مسلسل اللہ کے فرشتے زیارت اس مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ وہ مقام ہے، یعنی آپ اس مقام پر موجود ہیں جہاں خداوند عالم درود پڑھتا ہے، اور جس پہ خدا درود پڑھ دے پھر دنیا کی مشکلات اسے کیا کہہ سکتی ہیں۔ اس لیے مجلس حسین میں جب آیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ اس نیت سے آئیں کہ ہم ابا عبداللہ الحسین کے پاس جا رہے ہیں، اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ آئیں گے کہ ہم امام کی خدمت میں جا رہے ہیں تو ہر انسان کے آنے کا انداز تبدیل ہوگا، پھر لوگ باہر کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ امام حسین کی خدمت میں آگے بیٹھیں گے، کیونکہ ذکر حسین در حقیقت موجودگی ائمہ اہل بیت ہے، اس لیے اس انداز میں آئیے جیسے آپ امام کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ یا علی یا علی تو انشاءاللہ کل بھی مجلس عزا ہوگی شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہی، اور انشاءاللہ یہ 2 مسلسل مجالس بی بی کی شہادت کے حوالے سے، تو آپ مومنین سے التماس ہے کہ کل بھی انشاءاللہ شرکت کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اطلاع پہنچائیں۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے مثال دیتا ہے، کلمتن طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے، کشجرۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے مثال دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ ہو۔ کلمہ طیبہ کی مثال اور تشبیہ اللہ نے کس کے ساتھ دی ہے؟ شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ اصلھا ثابت، اور یہ شجرہ طیبہ کیا ہے خود اللہ نے ایکسپلین کیا کہ اصلھا ثابت، یہ شجرہ طیبہ، this pure tree, good tree، جس کی روٹس جڑیں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں، ثابت ہیں، جس کی جڑیں روٹس are steady، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین میں ہیں، ثابت ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ دیتا ہے، یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کلمہ طیبہ، ایک ہے شجرہ طیبہ۔ اللہ کہتا ہے میرا کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کے جیسا ہے، اور شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کہا شجرہ طیبہ کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ثابت ہے، مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، اسٹڈی ہے، اور اس کی برانچز کیا ہے؟ فی السماء، ان دا اسکائز، یعنی اس کی شاخیں بلند ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور جڑ مضبوط ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ طیبہ کیا ہے، یعنی اللہ نے جو کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، یعنی اگر تم نے کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شجرہ طیبہ کیسا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر کہ میں کہوں کہ فلاں بچہ اس فلاں فٹ بالر کی طرح کھیلتا ہے، یہ اس سے آپ زیادہ ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ اگر میں کہوں کہ فلاں بچہ کیسا کھیلتا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں کہ فلاں فٹ بالر کی طرح کھیلتا ہے، اگر آپ نے اس بچے کی گیم نہیں دیکھی تو اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا کھیلتا ہے تو اس فٹ بالر کو دیکھ لیں، اس پلیئر کو دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیسا کھیلتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے تو یہ دیکھو شجرہ طیبہ کیا ہے، اور کہا جتنا کلمہ طیبہ پاک ہے اتنا ہی شجرہ طیبہ پاک ہے، یعنی کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے تمہیں شجرہ طیبہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ کوئی ایسا شجرہ ہے جس کو دیکھ کر کلمہ طیبہ سمجھ میں آ جائے؟
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، شجرہ طیبہ اور ہے، کلمہ طیبہ اور ہے. اس نے کہا اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ شجرہ طیبہ کو. یہ نہیں کہا کہ اگر شجرہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو کلمہ طیبہ کو دیکھو. الٹ نہیں ہے، کہا کلمہ طیبہ سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ. یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو کلمہ طیبہ. کیوں؟ تم اس وقت تک کلمہ طیبہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک شجرہ طیبہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اب یہ وہی بتائیں گے جو شجرہ طیبہ والے ہوں. کس سے پوچھیں کلمہ طیبہ کون ہے؟ کس سے پوچھیں شجرہ طیبہ کون ہے؟ اچھا پہلے یہ دیکھو کہ شجرہ طیبہ ہے کیا. کون بتائے گا شجرہ طیبہ کیا ہے؟ وہی بتائے گا جو وارث قرآن ہے. ہم کسی ایسے کے دروازے پہ نہیں جائیں گے کہ جو نام کے تو حافظ ہوں، جو فقط رٹنا جانتے ہوں، سمجھنا نہ جانتے ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کئی مفتی، فری والے مفتی، وہ والے مفتی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں خبردار قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، تفسیر نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی گمراہ ہوں گے تمہارے مذہب کو چھوڑ کر حق پہ آ جائیں گے. کیونکہ اگر ترجمہ و تفسیر پڑھ لیا تو وہ جان جائیں گے جن کو تم منوا رہے تھے ان پہ تو اللہ لعنت کر رہا ہے. اس لیے قرآن کو اس دروازے سے لو جس گھر میں قرآن آیا ہے، جن کی عظمت کے لیے قرآن آیا ہے. اب جب ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی، کہا مولا یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ جسے کہتا ہے کہ اگر تم نے کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ کو سمجھو. پہلے یہ تو پتا چلے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے، پھر ہی سمجھیں گے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے. کہا مولا شجرہ طیبہ کیا ہے؟ فرمایا الشجرۃ رسول اللہ. کہا یہ شجرہ، یہ ٹری، یہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور مولا یہ جو کہا اللہ نے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ کہ اس کی جڑیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں. مولا یہ فر اور شاخ کیا ہے؟ کہا وَفَرْعُهَا علی بن ابی طالب. یا علی علی. کہا یہ شجر رسول اللہ ہے، اس کی شاخ جو آسمانوں میں بلند ہے یہ علی ابن ابی طالب ہیں. بھائی اگر ظاہری بھی دیکھنا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ یہ شجر وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اور وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اس کی برانچز اور شاخیں آسمانوں میں بلند ہیں. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو فتح مکہ کے موقع پر جا کے دیکھو کہ جب علی نبی کے کندھوں پر جڑیں مضبوط ہیں، نبی نے پوچھا یا علی خود کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ کر میں آسمان کو چھو سکتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پہ کھڑ کر علی آسمان کو چھو سکتا ہے. بس رسول اللہ کیا ہے؟ وہ شجرہ طیبہ ہیں. اس شجر کی شاخیں کون ہے؟ تنا کون ہے؟ علی کی ذات. جب امام سے پوچھا مولا درخت اپنے مختلف ڈیفرنٹ پارٹ سے بنتا ہے، مولا درخت میں تنا ہوتا ہے، تنا تو ہو گئے علی کی ذات. کہا پھر سنو وَأَغْصَانُهَا أَئِمَّةٌ کہا اس درخت کی شاخیں ہم آئمہ ہیں. رسول ہے شجر، علی ہے تنا، کہا ہم آئمہ ہیں اس کی شاخیں، اس کی ڈالیاں. فرمایا فقط اتنا نہیں، فرمایا وَأَغْصَانُهَا آئمہ ہم آئمہ اس کی شاخیں ہیں، وَشِيَعَتُنَا أَوْرَاقُهَا ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. ہمارے شیعہ وَأَوْرَاقُهَا شِيعَتُنَا
اس درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. درخت میں تنا ہوتا ہے, درخت میں شاخیں ہوتی ہیں, درخت میں پتے ہوتے ہیں. درخت کی سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی جڑ. اگر جڑ نہ ہو تو درخت باقی نہیں رہتا. مولا یہ تو بیان کر دیا شجر ہے رسول, تنا ہے علی, شاخیں ہیں آئمہ, پتے ہیں شیعہ. مولا اس کی جڑ کیا ہے؟ کہا انصرها فاطمۃ الزہرا. اس شجر کی جڑ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی وعنصرها فاطمۃ الزہرا. کہا اس کی جڑ کیا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. اب اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے تو جاؤ دیکھو چادر تطہیر کے نیچے تمہیں شجرہ طیبہ مل جائے گا. تمہیں اب سمجھنا ہے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے تو یہ دیکھو کہ شجر کون ہے؟ رسول کی ذات. اس کا تنا کون ہے؟ علی کی ذات. اس کی شاخیں کون ہیں؟ آئمہ کی ذات. اس کے پتے کون ہیں؟ کہا ہمارے شیعہ. اچھا اگر شجر نہ پتا چلے کہ کون سا ہے تو اس کے پتوں سے پہچانا جاتا ہے کبھی کبھی. اب اپنا کردار ایسا بنا لو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ آئمہ کو پہچان جائیں. یعنی علی کے چاہنے والے شیعہ کا کردار ایسا ہو کہ وہ اپنے شجر کی پہچان بن جائے. اور یاد رکھیے گا پتا اس وقت تک باقی رہتا ہے, زندہ رہتا ہے جب تک درخت کے ساتھ جڑا رہے. جب تک درخت کے ساتھ جڑا رہے تو پتا باقی ہے. اگر درخت سے ٹوٹ کے گر جائے تو سوکھ کر پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے. یعنی اگر پتے کو زندگی چاہیے تو ڈالی سے جڑا رہے, اگر شاخ کو زندگی چاہیے تو تنے سے جڑا رہے, اگر تنے کو زندگی چاہیے تو شجر سے جڑا رہے, اور اگر شجر کو زندگی چاہیے تو جڑ سے جڑا رہے. جو اب بھی نہیں سمجھے, اگر شیعہ کو باقی رہنا ہے تو اماموں کے پاس جاؤ, اگر آئمہ کو باقی رہنا ہے تو علی کے پاس جانا پڑے گا, اگر علی کو باقی رہنا ہے تو محمد کے پاس, اور محمد کو باقی رہنا ہے تو فاطمہ کے پاس جانا. کہ اگر پتے باقی ہیں تو شاخوں کی وجہ سے, شاخیں باقی ہیں تو تنے کی وجہ سے, تنا باقی ہے تو شجر کی وجہ سے, اور شجر کا وجود باقی ہے تو مرکز ہے فاطمۃ الزہرا کی ذات. یعنی اگر رسالت و امامت سیدہ سے متصل نہ ہو, نہ رسالتیں باقی رہیں, نہ امامتیں باقی رہیں. اور یہی اللہ نے حدیث کسا میں سمجھایا کہ مرکز ہے فاطمہ کی ذات. جب اس نے پوچھا کہ جو ہر وقت ان کے دروازے پہ رہتا تھا, پوچھنے والا کون ہے؟ بھائی کوئی عام فرشتہ پوچھتا پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے تو سمجھ میں آ سکتا تھا. یہ تو وہ فرشتہ پوچھ رہا ہے جو کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آتا ہے, جو کبھی چکی چلانے آتا ہے, جو کبھی روٹیاں دینے آتا ہے, جو کبھی روٹیاں لینے آتا ہے, جو کبھی دروازے پر درزی بن کے آتا ہے, جو کبھی وحی سنانے آتا ہے, جو کبھی علی سے پڑھنے آتا ہے. وہ فرشتہ پوچھ رہا ہے جو رہتا ہی اس دروازے پہ ہے, پروردگارہ من تحت الکسا, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل نہیں پہچانتے تھے؟ جبریل بھی بتا رہے ہیں
کہ جب تک یہ نور اکیلے اکیلے ہو تو ہماری بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب یہ 5 جمع ہو جائیں تو فرشتے بھی نہیں پہچان پاتے۔ اب پوچھنے والا ہے جبریل، بتانے والا کون ہے؟ پوچھنے والا ہے جبریل، بتانے والا وہ ہے جو کسی کا انٹروڈکشن نہیں کرواتا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ پیچھے رہ گئے کہ بھائی وہ بتا رہا ہے کہ جو کسی کا تعارف نہیں کرواتا۔ اور یہ بھی اہل بیت اور اللہ کا کیسا رشتہ ہے، کیسا کنیکشن ہے، کیسا مزاج ہے کہ اگر دنیا والوں کو یہ سمجھنا ہے تو وہ بتاتا ہے یہ کون ہے، اگر وہ سمجھنا ہے یہ بتاتے ہیں وہ کون ہے۔ کہ اگر کائنات والوں کو یہ سمجھنا ہے تو اسے بتانا پڑتا ہے، اور اگر وہ سمجھنا ہے تو یہ بتاتے ہیں وہ کون ہے۔ یعنی اب پوچھنے والے نے پوچھا پروردگارہ کون؟ اللہ نے تعارف کیا کروایا؟ اچھا پنجتن پاک کتنے ہیں؟ تھوڑے سے بندے بولیں۔ بچپن میں ویسے ہم جب سکول پڑھتے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا، اہل سنت سے تھا، تو وہ کہنے لگا ہمیں مولوی صاحب نے بتایا اصل میں 5 پاک نہیں 8 پاک ہیں۔ تو وہ شاید آپ میں سے کوئی شاید 8 پاک کا ماننے والا ہے جو نہیں بولے 5 پاک کتنے ہیں؟ 5۔ پہلے رسول اللہ، دوسرے مولا کائنات، تیسری سیدہ، چوتھے امام حسن، 5ویں امام حسین۔ یہ ہے 5 پاک۔ بچے کو ہمارے گھروں میں یہ 5 پاک یاد ہوتے ہیں، اور آپ جہاں بھی شیعہ مساجد میں جائیں، امام بارگاہوں میں جائیں، آپ کو یہ لکھے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 5 پاک 5، پہلے رسول اللہ، پھر مولا علی، پھر جناب سیدہ، پھر جناب حسن، پھر جناب حسین۔ یہ ہے 5 پاک جو ہم نے بچپن سے یاد کیے، مگر یاد رکھیے گا یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے، لیکن جب اللہ سے جبریل نے پوچھا تھا پروردگارہ کون ہے، کہا فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یا علیہ، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا پروردگارہ من تحت الکسا، کون ہے چادر کے نیچے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کہتا ہم محمد، کہ یہ محمد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے نواسے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں۔ یعنی جو پنجتن میں مرکز بن جائے۔ آخر سبب کیا ہے؟ پنجتن کا مرکز یعنی کیا؟ کیونکہ اللہ نے امامت کو رسالت سے متصل کرنا تھا۔ کوئی ایسی ذات ہوتی کہ جو رسالت سے ملے تو رسول کو کہنا پڑے فاطمہ تو بضعۃ منی، اور ادھر اگر امامت سے ملے تو ایسے اماموں کی ماں بن جائے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، ایسے علی کی زوجہ بن جائے، ایسے کل ایمان کا ایمان بن جائے کہ جو خود کل ایمان ہے، یعنی جو امامت سے بھی متصل ہو، رسالت سے بھی متصل ہو۔ اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے کتاب لکھی جناب سیدہ کے بارے میں، انہوں نے ٹائٹل کیا رکھا؟ سبحان اللہ، کا حلقہ وصل رسالت و امامت کا سیدہ وہ چین ہے کہ جو رسالت کو امامت سے جوڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر رسالت کے بعد امامت کو چلنا ہے تو فاطمہ کے پاس آنا پڑے گا، وہ ذات۔ اسی لیے تو اللہ کو کہنا پڑا حدیث قدسی میں، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا۔
وَلَوْلَ عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی کو نہ بناتا تو آپ کو خلق نہ کرتا. وَلَوْلَ فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو نہ بناتا آپ دونوں کو نہ خلق کرتا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی و فاطمہ رسول سے افضل. جو یہ کہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. افضل البشر اس دنیا میں کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. اللہ کے بعد سب سے بڑا رسول کی ذات. پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا احمد اگر آپ کو نہ بناتا کائنات نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو آپ کو نہ بناتا، اور اگر فاطمہ کو نہ بناتا تم دونوں کو نہ بناتا. مقصد کیا ہے؟ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا یہاں مقام فضیلت بیان کیا جا رہا ہے یا کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، لطف لینا ہے. تو یہاں مقام فضیلت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ علی نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے، اس کا مطلب علی رسول سے افضل، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. یہاں ہے کیا مطلب؟ اللہ نے رسول کو کس لیے بھیجا؟ اپنی امت کی ہدایت کے لیے، تاکہ جا کے ہدایت کریں، دین خدا کو پہنچائیں اور اس دین کو تمام دین پر غالب کر دیں. اب رسول اللہ جا کر اگر بے وارث امت کو چھوڑ کر آ جاتے تو بھیجنے کا مقصد ختم ہو جاتا. اگر رسول اللہ جاتے اور جا کر سب کچھ بتا کر فوری واپس آ جاتے بغیر وارث دیے تو رسول کے جانے کا مقصد ختم ہو جاتا. اللہ نے کہا اے رسول ہم نے تیرے مقصد کو باقی رکھنا ہے، اس لیے تجھے کسی ایسے نور کی ضرورت ہے جو تیرے بعد ویسے ہی ہدایت کرے جیسے تو کرتا ہے. اس لیے کہا اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے بنانا بیکار ہو جاتا، یعنی جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ مقصد ختم ہو جاتا. یعنی علی نبی سے افضل نہیں بلکہ علی نبی کی ضرورت ہے. اسی لیے تو ہر میدان میں نبی کسی اور کو نہیں علی کو پکارتے تھے. یعنی علی ہے ضرورت رسالت. یعنی اگر علی نہ ہو تو رسالت کے آنے کا مقصد ختم ہو جائے. کہا اے رسول ہم نے علی کو اس لیے بنایا تاکہ یہ تسلسل نہ ٹوٹے، یہ ہدایت نہ ختم ہو. اب علی آئے دنیا میں لیکن علی نے بھی تو اس معاملے کو آگے بڑھانا تھا، اکیلے تو آگے بڑھا نہیں سکتے تھے. اب کوئی ایسا سلسلہ ہو جس کے ذریعے سے یہ امامت آگے بڑھے. کہا اس لیے لولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو نہ بناتے تم دونوں کو نہ بناتے. یعنی فاطمہ وہ ہے جو نبوتوں کی بھی ضرورت ہے، امامتوں کی بھی ضرورت ہے. فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی ضرورت نبوت کو بھی ہے، جس کی ضرورت امامت کو بھی ہے. کا پس مرکز کون ہے؟ سیدہ کی ذات. ہم فاطمہ، یہ ہے فاطمہ، یہ ہے شجرہ طیبہ. ایسا شجرہ ہے تو کسی کا لا کے دکھاؤ. یعنی اللہ نے کہا اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو پہلے شجرہ طیبہ کو سمجھو. کہا شجرہ طیبہ شجر ہے رسول، اس کا تنا علی، اس کی شاخیں آئمہ، اس کے پتے ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ. اور اگر درخت کو باقی رہنا ہے تو جڑ سے متصل رہنا ہوگا. فاطمہ الزہرا کی ذات جس کو اللہ نے مرکز بنایا. ایک فاطمہ وہ ہے کہ جو نبی کی فاطمہ، اور اسی شجر کی ایک شاخ فاطمہ سکینہ. اسی شجر کی ایک شاخ کون ہے؟ فاطمہ. بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. مولا حسین کی ساری بیٹیوں کا کیا نام ہے؟ فاطمہ. بیٹوں کے کیا نام ہے؟ علی. سبحان اللہ، کیا کہنے، کتنی محبت ہے اہل بیت کو ان نام سے. ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. آج کل عجیب ٹرینڈ چل چکا ہے
مولانا کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، ایسے ایسے نام جن کا نہ کوئی عربی میں معنی ہوگا نہ کوئی اردو میں معنی ہوگا، عجیب و غریب قسم کے نام رکھے جاتے ہیں. جبکہ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ والدین پر بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا خوبصورت نام رکھیں. جب پوچھا گیا مولا خوبصورت نام کیا ہے، کہا دنیا میں سب سے خوبصورت نام ہم 14 کے نام ہیں. کوشش کیا کرو ہر گھر میں فاطمہ ہو، ہر گھر میں. اور عجیب عجیب روایتیں ہیں بیٹیوں کے بارے میں. انشاءاللہ کل آپ حضرات تشریف لائیے گا تو تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، کہ بیٹی کسے کہتے ہیں، کیوں اہل بیت کو بیٹیوں سے اتنی محبت ہے، کہ ایسی ایسی بیٹیاں ہیں اس گھر میں کہ ایک بیٹی وہ تھی جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ایک بیٹی وہ تھی جس کے احترام میں علی کھڑے ہو جاتے تھے، ایک بیٹی وہ ہے جس کے لیے حسین ابن علی. نام کیا ہے؟ فاطمہ. اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لقب کیا ہے؟ سکینہ. سکینہ یعنی سکون. کس کے لیے سکون ہے؟ وہ حسین کہ جو رسول کے لیے سکون بن جائے، وہ حسین جو علی کا سکون ہو، وہ حسین جو فاطمہ کا سکون ہو، اس حسین کے لیے جو سکون بنے اسے فاطمہ سکینہ کہتے ہیں. یعنی جو حسین کو سکون عطا کرتی تھی. اور بی بی نے انشاءاللہ کل مزید گفتگو کریں گے بی بی کی ذات پر. ایک حدیث جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے نقل کی. جناب سکینہ 3.5 یا 4 سال کی عمر ہے، لیکن اس ایج میں بھی بی بی سکینہ نے کیا کیا؟ ایک حدیث اپنے بابا سے نقل کی. یعنی بی بی نریٹر ہیں اس عمر مبارک میں اپنے بابا سے. صلوات پڑھیے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. کیا خوبصورت حدیث ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا. She said, I heard from my father. This hadith is from Bibi Sakina Salamullah Alaiha. She's only 3 or 4 years old. Especially youth, listen carefully. MashaAllah, you are 7, 8, 9-year-olds. Bibi Sakina was 4 years old. And she memorized many ahadith from his father, from her father. One of them, she said, Hamalatul Qur'ani Urafa'u Ahlil Jannati Yawmal Qiyamah. Subhanallah. بھی فرماتی ہیں کہ the bearers of the Quran will be the distinguished leaders and honored people of paradise on the day of judgment. کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو حمل کرنے والے ہیں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہیں، فرمایا روز قیامت جنت میں ان کا ایک خاص مقام ہوگا. The reciters of the Quran. She told us one hadith from Imam Hussein, and that is about Quran. That's why Imam Hussein alayhi salam, in the night of Ashura, Imam Hussein alayhi salam, he gathered all his companions, and he said, "Oh my companions, oh Abbas, I love 4 things. How many things? I love 4 things. What Bibi Sakina Salamullah said? The reciters of Quran will be the higher in the Jannah. They will have the high ranks in Jannah. And Imam Hussein said, "Oh Abbas, in the night of Ashura, just remember, what is that night? There is no water in the tents." Imam Hussein knows Sakina is thirsty. Asghar is thirsty. Tomorrow we will be die. We will die tomorrow, we will martyr. And still he is saying, I love 4 things. And what is that 4 things? He said, "Oh Abbas, inni uhibbu salah." Oh Abbas, I love prayer. I love namaz. And the second thing,
He said, "Oh Abbas, inni uhibbu tilawat al-Quran." I love recitation of Quran. What Bibi Sakina said? She told us one hadith. What is that? About Quran. And Imam Hussain alayhi salam saying, I love recitation of Quran. And look at the recitation of Imam Hussain. His body was in the Karbala and his head was reciting Quran in the Kufa. That's how much he loved Quran. And Ash-Shia of Hussain ibn Ali, Ash-Shia of Imam Hussain and Imam Ali, who doesn't read Quran, we should think about ourselves. Are we really Shia of Imam Hussain? How many times we read Quran in a day, even in a month? He said, I love 4 things. First, salah, namaz. Second, recitation of Quran. That's why on the night of Ashura, the enemy said, when we went close to the tents of Imam Hussain, we heard the recitation of Quran. Even the thirsty kids were reading Quran. That's how they loved Quran. That's how much they loved Quran. Youngsters, you should memorize Quran. You should learn Quran. Read as much as you can. There is a hadith. On the Day of Judgment, Allah will say, whoever memorized the verses of Quran, read a verse and then go higher in the Jannah. Allah will take you the high ranks in Jannah. For every single verse, your one rank will be high. So for example, if you memorize 100 verses of Quran, you will get the 100 ranks in the Jannah. Memorize the Quran. Because Imam Hussain loved Quran. Bibi Sakina used to love Quran. And the third thing Imam Hussain said, he said, Inni uhibbu du'a. I love asking from Allah subhanahu wa ta'ala. I love asking from Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Imam Hussain, he asked for one more night, the 9th night, the night of 10th Muharram. He asked for munajat, for dua, for asking from Allah subhanahu wa ta'ala. He was talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever you have any difficulty, any problem, speak to Allah. Talk to Allah. You will find your solution. And the fourth and the final thing, he said, Inni uhibbul istighfar. I love asking for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Seeking forgiveness. Doesn't matter how your sin is big. Just ask for forgiveness. Your sin is not bigger than Allah's blessing. If you make any mistake, just say, oh Allah, please forgive me. Like how you ask from your parents, whenever you do any mistake, you say, oh sorry father, sorry mother. So whenever you say any bad word, God forbid, just say, oh Allah, please forgive me. Asking from Allah subhanahu wa ta'ala. These 4 things. So keep these 4 things in your life. Inshallah, you will be successful in this dunya and hereafter. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اور اتنی محبت ہے ان گھر والوں کو دعا سے کہ امام حسین جب رخصت کے لیے آئے ہیں نا، ایک مرتبہ سب سے رخصت کر کے جانے لگے. دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا. ذوالجناح نے اپنے سر کا اشارہ کیا قدموں کی طرف. کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے کہ جو ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے. حسین ابن علی اتر کر بیٹی کو گود میں لیا اور کہا، اے سکینہ ابھی مت رو. اے سکینہ میرے جانے کے بعد تجھے بڑا گریہ کرنا ہے. اجرکم علی الزہرا، اگر ہو سکے تو ان چراغوں کو کم کر دیا جائے. کہا، اے سکینہ میرے جانے کے بعد تجھے بڑا گریہ کرنا ہے. کہا، اے سکینہ کیا جانتی ہے میں نے تجھے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. کہا، سکینہ میں نے تجھے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. اے سکینہ بابا کو جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لا سکوں. یہ جملہ کہنا تھا. شہزادی نے بابا کو پکڑ لیا. کہا، بابا ارے چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے.
اور وہ واپس نہیں آئے. اے بابا اب سکینہ نہیں جانے دے گی. کہا اے سکینہ جانے دو, مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے. اے سکینہ میں نے تجھے اس لیے مانگا تھا کہ تو یتیم ہو سکے. اے سکینہ ارے تو یتیم ہوگی, تیرے حصے میں یتیمی آئے گی اور تیرے حصے میں شمر کے تماچے آئیں گے. اجرکم علی الزہرا. یہی سبب ہے کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جو بابا سے اتنی محبت کرتی تھی. روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی محبت تھی باپ اور بیٹی میں کہ امام حسین جب مدینہ میں تھے نا, اور جب امام ظہر کی نماز پڑھ کے گھر آتے تو جناب سکینہ عصر کی نماز کے نوافل کے لیے 2 مصلے بچھاتی, بابا کے ساتھ خود کھڑی ہوتی, بابا کے ساتھ نوافل ادا کرتی اور بابا کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی. اتنی محبت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے امام حسین کو کھلاتی تھی. اور جس کو حسین کہے میرے سینے کا سکون ہے, اسی حسین کا سر سجدے میں تھا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام نے سر سجدے میں رکھا, یہ ظالم امام کے سینے پہ سوار ہوا. ایک مرتبہ خنجر سے وار کرنا چاہتا تھا. امام نے کہا ظالم تو دیکھ رہا ہے میری سکینہ سامنے کھڑی ہے. اس ظالم نے امام کو چھوڑا, اس مقام پہ آیا. ارے جہاں 4 سالہ بچی تھی, روایتیں کہتی اس کا ہاتھ بلند ہوا, ارے ہاتھ نیچے نہیں آیا, ارے سکینہ زمین پر گر گئی. اجرکم علی الزہرا. یہی سبب ہے عزادارو, امام سجاد سے جب کوئی پوچھتا تھا نا مولا ارے سب سے زیادہ سخت مرحلہ کہاں تھا, ارے رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام. ارے وہ شام کا منظر سجاد کو نہیں بھولتا. کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا, کہا میری بہن کے سوال مجھے بڑا رلاتے تھے. کہا ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا تھا اور جس زندان کی نہ چھت تھی نہ اس پہ کوئی سایہ تھا. عزادارو سنو گے جملہ, روایتیں کہتی ہیں کہ دھوپ سے بیبیوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ بیبیوں کی یہ جلد دھوپ سے جل گئی تھی. ارے اس کے اوپر ایک اور جلد آ گئی تھی. اسی سبب جب سیدہ پلٹ کے مدینے میں آئی تھی اور اپنے گھر میں پہنچی, حضرت عبداللہ نے دیکھ کے کیا کہا تھا, کہا اے ضعیفہ تو کون ہے. ارے زینب نے رو کے جملہ کہا تھا, کہا عبداللہ ارے تو بھی اب زینب کو نہیں پہچان. اجرکم علی الزہرا. امام فرماتے ہیں کہ شام کا وہ منظر سید سجاد کو نہیں بھولتا. کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا جو آپ کو نہیں بھولتا. کہا نہ پوچھو شام میں کیا ہوا. کہا مولا کون سا منظر رلاتا ہے. کہا جب ہمیں شام کے بازار میں داخل کیا گیا, ارے علی نبی کی بیٹیاں تھی. کہا ظالموں کا اتنا ہجوم تھا کہ وہ دربار کا رستہ جو 5 منٹ میں دربار سے بازار تک طے ہوتا تھا, کہا اتنا شرابیوں کا ہجوم تھا کہ وہ رستہ 9 گھنٹوں میں, ارے علی و نبی کی بیٹیاں ارے شرابیوں کے درمیان, اور جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مارتا تھا, اور کوئی زینب کو پتھر مارتا اور کوئی سکینہ کو تماچا مارتا. اجرکم علی الزہرا. آزادارو ابھی میری ماں بہنوں میں تابوت برآمد ہوگا, اور کس کا تابوت برآمد ہوگا, یہ اس سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا کہ جس سکینہ کو روایتیں کہتی ہے شام غریبہ. ارے جب بیبیاں ڈھونڈ رہی تھی, ارے کیا منظر دیکھا, ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. ارے خون کس طرح سے جاری ہوا, ارے وہ بالیاں جو حسین نے خود پہنائی تھی, ارے اگر خود اتاری ہوتی تو آج ہم اتنا نہ روتے. ارے کس طرح سے کھینچی, اور صرف بالیاں نہیں, سکینہ کے کانوں سے خون. اجرکم علی الزہرا. ہاں بس ختم کر دی میں نے مجلس. روایتیں کہتی ہیں ارے جتنی چھوٹی بچی تھی مصیبتیں اتنی زیادہ تھی. کربلا کے سب قیدیوں کی مصیبت ایک طرف, ارے سکینہ کی مصیبت ایک طرف. ارے اتنی چھوٹی تھی. امام فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں بیٹھا, ارے میں نے اپنے پاؤں کو پھیلا دیا,
میری بہن میرے قریب آئی, کہا ہے بھیا ارے آپ تو کبھی بھی اپنے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے. کہا ہے سکینہ ارے کانٹوں پہ چل چل کے سجاد کے پاؤں میں اتنے کانٹے لگے ہیں کہ اب مجھ سے صحیح سے بیٹھا نہیں جاتا. کہا میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بدے تھے. کہا سکینہ اتنا جھکی, ارے جھکتے اور میرے پاؤں سے کانٹے نکالنے شروع کیے. اور امام نے جب یہ کہا ایک مرتبہ خود گریہ کرنا شروع کر دیا. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا او سکینہ میرے تو کانٹے خود نکال دیے, اور مگر کوئی سکینہ سے پوچھنے والا نہ تھا. اے سکینہ تو بھی بڑی تھکی ہے اور تیرے پاؤں میں بھی کانٹے. اجرکم الزہرا بس آزادارو. ارے روتی روتی ارے بابا کا سر مل گیا سکینہ کو. ارے وہ سکینہ جو خود بابا کے سینے پہ سوتی تھی آج اپنے بابا کو ارے سینے پہ رکھا. اپنے ایمان سے بتاؤ چھوٹی بچیاں ارے جب دیر بعد بابا کو دیکھیں تو کیا کرتی ہیں؟ اپنی شکایتیں کرتی ہے نا. ارے بابا مجھے فلاں نے یہ کہا, اے بابا مجھے فلاں نے مارا. ارے سکینہ کو تو بڑے تماچے لگے تھے مگر بابا کا سر دیکھ کے یہ نہیں کہا اے بابا مجھے شمر نے تماچے مارے, اے بابا مجھے تازی آنے لگے. ارے بابا کا سر دیکھا, ارے سر میں بھی خاک ہے, داڑھی میں اصغر کا خون, ارے لب پھٹے ہوئے, اور کہا بابا اور مجھے یتیم کس نے کیا؟ اے بابا تیرا حال یہ کس نے کیا؟ اور یہ کرتی کرتی ایک مرتبہ سید سجاد کی آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ اپنے بابا کے پاس, ارے امام سجاد نے دفنایا. اے بابا اپنی نشانی کو لے. یا حسین